بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ جنبی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں اور کھانے کو، کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک کہ غسل نہ کر لیں، اور خواتین بھی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانا، کھانے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ ناپاک ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان میں جنابت کی حالت میں سحری کرنے کو ناجائز سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا گناہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان اشکالات کو احادیث کی روشنی میں ختم کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان کی آمد ہے۔ یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، یعنی یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان میں اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کیا ہم ناپاکی کی حالت میں سحری کر سکتے ہیں یا ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں۔ ناپاکی کی حالت میں یعنی اگر کسی کو احتلام ہو جائے یا وہ بیوی سے ہم بستری کرے تو ہم بستری کرنے کے بعد مرد یا عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنے جائز ہیں۔ مرد و خواتین پر کہیں بھی ایسی کسی پابندی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ غسل کرنے سے پہلے بھی جنابت کی حالت میں ہی لوگ کام کاج کر سکتے ہیں، کھانا تیار کر سکتے ہیں یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نپٹانے بھی جائز ہیں۔ اسی طرح ماں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے، ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے۔ اس کے کئی دلائل موجود ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اصحاب میں سے کسی آدمی سے ملتے تو اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے اور اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ ایک دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر میں کترا گیا، پھر آپ کے پاس اس وقت آیا جب دن چڑھ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں دیکھا تو مجھ سے کترا گئے۔ میں نے عرض کیا میں جنبی تھا، مجھے اندیشہ ہوا کہیں آپ مجھ پر ہاتھ نہ پھیریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ناپاک نہیں ہوتا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا جنابت، حیض اور بولو براز سے انسان نماز وغیرہ کے قابل نہیں رہتا، یہ مانوی پلیدی ہے۔ ظاہر انسان خصوصاً مسلمان پاک رہتا ہے، مدرجہ بالا حالات میں اس سے ملنا جلنا، اس کے ساتھ کھانا پینا، اس کا ہر قسم کا کام کاج کرنا جائز ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا جوٹھا کھایا پیا جا سکتا ہے، وہ کسی چیز میں ہاتھ ڈال لے مثلاً پانی وغیرہ میں اور ہاتھ کو ظاہری نجاست بھی نہ لگی ہو تو وہ چیز پاک رہے گی۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، کیا ناپاکی کی حالت میں سحری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے جس طرح ناپاکی کی حالت میں کھانا پکانا، ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا جائز ہے، اسی طرح ناپاکی کی حالت میں سحری کرنا بھی جائز ہے۔ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے والد حضرت عائشہ کے پاس حاضر ہوئے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کے سبب سے نہیں بلکہ جماع کے سبب سے حالت جنابت میں صبح کرتے اور غسل کیے بغیر روزہ رکھتے۔ پھر ہم دونوں ابو بکر اور عبد الرحمن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے اور انہوں نے بھی یہی بات کی۔ یہ روایت سنن ترمذی میں بھی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر پا لیتی اور اپنی بیویوں سے صحبت کی وجہ سے حالت جنابت میں ہوتے، پھر آپ غسل فرماتے اور روزہ رکھتے۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو اور وہ صبح صادق سے پہلے غسل نہ کر سکا اور سحری کر کے یا بغیر سحری کیے نیت کر کے روزہ رکھ لیا تو اس کا روزہ درست ہے۔ ناپاک ہونے کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ جلد از جلد غسل کر لینا چاہیے۔ غسل میں اتنی تاخیر کرنا کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے گناہ کا باعث ہے۔ ہم بستری کے بعد افضل یہی ہے کہ آدمی جلد از جلد غسل کر کے پاک صاف ہو جائے، لیکن اگر نماز کے وقت تک غسل کو مؤخر کر دے تو گناہگار نہیں ہوگا۔ البتہ فجر تک غسل مؤخر کرنے کی صورت میں اگر ہم بستری کے بعد سونا ہو تو یہ بہتر ہے آدمی استنجا اور وضو کر لے،
پھر سو جائے اور پھر بیدار ہو کر غسل کر لے۔ چنانچہ مشکات شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے رات کو جنابت لاحق ہوتی ہے، یعنی احتلام یا جماع سے غسل واجب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی وقت وضو کر کے عضو کو دھو کر سو جایا کرو۔ مظاہر حق میں ہے یہ وضو کرنا جنبی کے سونے کے لیے طہارت ہے، یعنی جنبی وضو کر کے سویا تو گویا وہ پاک سویا۔ لہٰذا اس حدیث سے معلوم ہوا جسے رات کو احتلام ہو جائے یا جماع سے فراغت ہو اور اس کے بعد سونے کا ارادہ یا بوجہ کسی ضرورت بے وقت غسل جنابت میں تاخیر کا خیال ہو تو اسی شکل میں جنبی کا وضو کر لینا سنت ہے۔ اتنی بات اور سمجھ لیجئے کہ حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صورت مذکورہ میں وضو کیا جائے، اس کے بعد عضو تناسل کو دھویا جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ پہلے عضو تناسل کو دھونا چاہیے، اس کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ اس شکل میں حدیث کی مذکورہ ترتیب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں وضو کرنا اس لیے مقدم کر کے ذکر کیا گیا ہے، وضو کا احترام اور اس کی تہذیب کا اظہار پیش نظر تھا۔ حالت جنابت میں کھانا پینا، کھانا پکانا درست ہے، بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے کھائے پیے، اور اگر وضو کے بغیر صرف منہ ہاتھ دھو کر کھا پی لیے تب بھی جائز ہے۔ بچے کو دودھ پلانے کے لیے ماں کا پاک ہونا ضروری نہیں، لہٰذا بچہ رو رہا ہے تو عورت ناپاکی کی حالت میں دودھ پلا سکتی ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلد از جلد غسل کر لیا جائے، حالت جنابت میں زیادہ دیر تک نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔